ذرا غور کرے، یہ اہل سنت والجماعت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں، یہ آمنہ کے لال کی جماعت کا نام ہے، یہ سرداران رسول کی جماعت کا نام ہے، یہ حبیب خدا کی جماعت کا نام ہے، یہ علی المرتضیٰ کے داتا کی جماعت کا نام ہے، ہم گناہگاروں کے آقا کی دی ہوئی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت۔ اب جب حضور نے اہل سنت دی تو پھر دوسرا کوئی تبلیغی جماعت کیسا بنا سکتا؟ ذرا بولو نا میرے بھائی۔ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہیں کو بولے بولو، کیونکہ حضور بولے میں نبی ہوں تو اب دوسرا نبی نہیں بول سکتا، بول سکتا؟ اگر نبی کہہ دے میں نبی آخر الزمان ہوں، میں آخری پیمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیمبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے کہہ دیا یہ نبی آخر الزمان، خاتم المرتبت، ختم نبوت ان پر ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا یہ نبوت کا اختتام ہے تو پھر اب کوئی دوسرا نبی کہہ دے تو دنیا اسے کافر کہتی ہے، اور نبی نے کہہ دیا اب تک جتنی جماعت آنی تھی سب انبیاء لے آئے ہیں، میں جس جماعت کو لایا ہوں اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح میری جماعت کے بعد کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر میری نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، میری جماعت کے بعد کوئی جماعت بنا لے تو وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے۔ یقین مانیے ان 50,000 عاشقان رسول کو دیکھتا ہوں تو جتنی خوشی ہوتی ہے آپ سینکڑوں کو دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے علاقوں میں ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے اتنی محنتیں کی ہے کہ وہاں لاکھوں اور ہزاروں کا ایمان بچایا گیا ہے، اور یہاں پر بدعقیدوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کے ایمان کو بچا دیا ہے۔ کرناٹک بلکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ متاثر کن جس میں وائرس بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور اس وائرس والی زمین کا نام بنگلور ہے، بلکہ بنگلور سے اطراف اکناف کے جتنے علاقے سب میں وائرس پھیلا ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آج میں اینٹی وائرس بن جاؤں، تاکہ ان لوگوں نے جو غلاظت کا پلندہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے، ہمارے بھولے بھالے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے، جو شرارتیں جو انہوں نے کی ہے، آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ان شرارتوں کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور آپ جب سوچنے لگیں تو آپ کا ذہن چلا چلا کر کہے خدا کی قسم اب تک ان دہشت گردوں نے، اب تو میری بات کو کوئی نہیں بول سکتے ہما کو دہشت گرد بولا بلکہ نہیں بول سکتے، میرے کو اگر آپ کوئی بولا ہما کو دہشت گرد کئی کو بولا بولے تو لے کے جا کے جیل میں ملا کے لے کے آتا ہوں۔ تو ان دہشت گردوں نے ہمارے نبی کے خلاف جو غلاظتیں اور اپنی شرارتوں کو اگلا ہے، اپنی کم ذہنی اور کمتری اور اپنے اصلی نہ ہونے کا جو ثبوت دیا ہے، آج انشاءاللہ تعالی غلام رسول کی اس بات کو سن لیں تو انشاءاللہ پھر آپ ڈیسائیڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں، یہ رسول اللہ کی جماعت کا نام ہے۔ مگر میری ایک کمزوری ہے، میں ڈسٹربنس کو برداشت نہیں کر سکتا، بہت بڑی کمزوری ہے۔ جو بھائی دور دور سے آ رہے ہیں ذرا ان کو وہیں پہ روک دیا، بس اب ذرا وہیں ٹھہرنے دیجئے، جو حضرات آپ جہاں جگہ ملی بیٹھ جائیں پلیز، آپ آتے جائیں گے میں آپ کو دیکھتے جاؤں گا اور میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتے رہے گا، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ آپ حضرات بس جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے بس وہیں ٹھہر جائیں، انشاءاللہ جو حضرات پیچھے ٹھہرے اب ادھر کسی کو آنے مت دیجیے، اب ان کو وہیں پہ روک لیں، اور اگر ہو سکتا ہے وہ ہماری جو مائیں اور بہنیں بیچ میں بیٹھی ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے ادھر بھیج دیں۔ ادھر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ماشاءاللہ کافی ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ مائیں اور بہنیں پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادھر آ جائیں، اور جو مرد حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں وہ آرام سے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، ہماری ماں اور بہنوں کو ادھر بھیجوا دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وآلك وأصحابك وسلم. بابو تھوڑا ہٹ جائیں آپ لوگ، تھوڑا ہٹ کے جگہ دیں، تھوڑا ہٹ جائیں. یہ حضرات جو گلی میں ٹھہرے ہٹ جاؤ بابو، لیڈیز ہٹ جاؤ. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ واصحابک وسلم. پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں اللہ رب العزت کی اس رحمت پر. اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے. آج آپ اہل سنت والجماعت کو پہلے سمجھ جائیے، اس کے بعد سارے مسئلے آپ کو انشاءاللہ تعالی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اہل سنت والجماعت کیا چیز ہے پہلے آپ اس کو سمجھ جائیے. لیکن میں اس کو سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ کسی ملا جی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی حضرت جی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا لگایا ہوا پودا نہیں ہے، یہ کسی جو ہے ولی کا قائم کردہ ایک جو ہے مینار نہیں ہے، ایک مرکز نہیں ہے. جیسے انہوں نے یہاں ایک مرکز بنا لیا، وہاں ایک مرکز بنا لیا، وہاں ایک مرکز. یہ کوئی مرکز کا نام اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت جو ہے یہ کسی مفتی صاحب کے فتوے کا نام نہیں ہے، کسی ولی کی ایجاد کا نام نہیں ہے، یا جو ہے کسی مولانا جی کے قول کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے، بلکہ قربان جاؤ اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت کا نام ہے. اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یاد رکھ لیں، اچھی طرح کان کھول کے سن لیں. اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے. اور اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے. آقا علیہ السلام کی غیب والی نظر دیکھ رہی تھی کہ اب قیامت جیسے جیسے قریب آتے جائے گی دنیا کے اندر نئے نئے جماعتیں بنیں گے، نئے نئے فرقے بنیں گے، نئے نئے جو ہے لوگ نکلیں گے، نئے نئے مشن بنائے جائیں گے، گلی گلی کوچے کوچے میں مرکز بنائے جائیں گے. آقا علیہ السلام نے اپنی غیب والی نظروں سے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلال. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت گمراہی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، لیکن غور کریں. آقا علیہ السلام کی عظمت کے قربان جائیں، صدقے جائیں. حضور نبی پاک علیہ السلام نے امت کو قرآن دیا. ذرا بولے بھائی، امت کو کیا دیا؟ قرآن دیا. اللہ سے لیا، حضور نے اپنی امت کو قرآن دیا. تو اب کوئی شخص دوسری قرآن لا سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولے. نہیں لا سکتا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارا نبی و رسول ہوں. تو اب کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولے. نہیں ہو سکتا. حضور نے نماز دے دی تو اب کوئی شخص ہے جو دوسرا یہ کہے کہ حضور نے 5 نمازیں دی، میں 6ویں نماز دیتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. ذرا بولے بھائی، دے سکتا ہے؟ آپ اگر جتنا بولتے جائیں گے میں اتنا سمجھاتے جاؤں گا، آپ جتنا خاموش بیٹھیں گے میں اتنا جلدی کلوز ہو جاؤں گا. یہ الگ بات ہے آپ لوگ جو ہے بازو والوں کے جلسے سنے، وہاں ٹھنڈے جلسے تھے، مگر یہ اہل سنت کا جلسہ ہے، یہاں ٹھنڈے نہیں ہوتے، یہاں بولنا پڑتا ہے. آپ بولتے جائیے، میں بھی بولتے جاؤں گا، اور بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. آپ ایسا مجھے گھور کے دیکھیں گے تو میں ڈر جاؤں گا، میں سمجھوں گا ارے میرے بھابھیوں کے بیچ میں تو نہیں آ گیا.
کہیں ٹیررسٹوں کے بیچ میں تو نہیں آیا گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، ڈر جاؤں گا، مگر آپ بولتے جائیں گے تو میں سمجھوں گا آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں، آپ غوث اعظم کے غلام ہیں، آپ غریب نواز کے غلام ہیں، آپ جو ہے اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، مدینے والے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرتے چلو، آئیے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے قرآن دی ہے تو پھر کوئی دوسرا شخص قرآن نہیں لا سکتا ہے۔ حضور نے نماز دی ہے تو پھر کوئی دوسرا شخص چھٹویں نماز نہیں دے سکتا ہے۔ حضور نے شریعت دی ہے، کائنات میں اربوں خربوں پیدا ہوئے، پھر شریعت کے اندر ایک مسئلہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، جو کچھ دیا وہ مدینے والے رسول نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ آمنہ کے لال نے دیا ہے، رمضان کے روزے دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ مگر دوستو ذرا غور کرو، اب حضور نے قرآن دی ہے تو کوئی قرآن میں جتنی آیات ہے کوئی دوسری آیت نہیں لا سکتا۔ حضور نے روزہ دیا ہے تو اب کوئی 30 روزوں کے بعد 31واں روزہ نہیں لا سکتا۔ حضور نے نماز دی ہے، نماز کے بعد کوئی چھٹویں نماز نہیں لا سکتا۔ حضور نے حدیث دی ہے تو حدیث کے بعد کوئی اور محدث جو ہے حدیث نہیں لا سکتا۔ حدیث رسول کی تحقیق تو کر سکتا ہے مگر اپنے قول کو حدیث نہیں بنا سکتا۔ مگر ذرا غور کرو، حضور نے جب سب دیا تو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو حضور نے جب اہل سنت والجماعت امت کو دیا تو پھر کوئی دوسری جماعت کیسا پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی دوسری جماعت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کرے، یہ اہل سنت والجماعت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں، یہ آمنہ کے لال کی جماعت کا نام ہے، یہ سرداران رسول کی جماعت کا نام ہے، یہ حبیب خدا کی جماعت کا نام ہے، یہ علی المرتضیٰ کے داتا کی جماعت کا نام ہے، ہم گناہگاروں کے آقا کی دی ہوئی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت۔ اب جب حضور نے اہل سنت دی تو پھر دوسرا کوئی تبلیغی جماعت کیسا بنا سکتا؟ ذرا بولو نا میرے بھائی، دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہیں کو بولے بولو، کیونکہ حضور بولے میں نبی ہوں تو اب دوسرا نبی نہیں بول سکتا، بول سکتا؟ اگر نبی کہہ دے میں نبی آخر الزمان ہوں، میں آخری پیمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیمبر نہیں ہو سکتا، اللہ نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے کہہ دیا یہ نبی آخر الزمان، خاتم المرتبت، ختم نبوت ان پر ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا یہ نبوت کا اختتام ہے تو پھر اب کوئی دوسرا نبی کہہ دے تو دنیا اسے کافر کہتی ہے، اور نبی نے کہہ دیا اب تک جتنی جماعت آنی تھی سب انبیاء لے آئے ہیں، میں جس جماعت کو لایا ہوں اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح میری جماعت کے بعد کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر میری نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، میری جماعت کے بعد کوئی جماعت بنا لے تو وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے، وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے، وہ دین سے باہر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ گندا ہے، وہ برا ہے، جو رسول اللہ کی جماعت کو توڑنے کے لیے نئی جماعت لے کر آتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب آؤ یہ جتنی جماعتیں بنائی گئی ہیں سن لو کان کھول کر، خدا کی قسم ان سب کا مقصد ایک ہے، اہل سنت والجماعت کو توڑنا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک رولنگ پارٹی رہتی، دیکھو الیکشن پیریڈ ہے نہیں ہے، آپ لوگوں نے رہتا تو اچھا سمجھ جاتے تھے، رولنگ پارٹی بینگلور میں کرناٹک میں اچھا ڈیولپمنٹ لے کے آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی دوسری پارٹی والے بولتے ہیں انہیں غلط ہے، انہیں غلط ہے، انہیں غلط ہے، انہیں کیوں؟ انہیں بولتا میں ایم ایل اے بنتا ہوں، میں چیف منسٹر بنتا ہوں، میرے کو ووٹ دو۔ بات ارے نے اچھا کام کرا میاں، تو پھر کہیں کو آ رہا بیچ میں انہیں کر رہا نہیں میں کرتا ہوں،
میں کرتا ہوں شہرت، نام، نمود، چرچا. اچھا چلو ایک آدمی ایک اٹھا بولا کہ میں ایک نئی پارٹی بنا لیا، میں اپنے ایم ایل ایز کو کھڑا کرتا ہوں، میں چیف منسٹر بنتا ہوں. اچھی بات ہے بھائی، چلو جان دو، دونوں میں ٹکراؤ کریں گے نہیں. تیسرا بولا میں بھی کھڑتا ہوں، چوتھا بولا میں بھی کھڑوں گا، پانچواں بولا میں بھی کھڑوں گا، چھٹواں بولا میں بھی کھڑوں گا. ارے بنتے کتنے؟ ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو. ہر ایک کے دل میں تمنا بنی ہوئی ہے کہ میں بڑا بنوں گا، میں بڑا بنوں گا، میں کچھ کہلاؤں گا، میں کچھ امیر بنوں گا، میں کچھ شیخ بنوں گا، میں حفظہ اللہ تعالیٰ کہلاؤں گا، میں امیر المومنین بنوں گا، میں مسلمانوں کا بادشاہ بنوں گا. اسی خواہش نے کسی کو یزید بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی کو بادشاہ اکبر بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی کو سعودی کا پرنس بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی مرکز کا کسی کو امیر بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی علاقے کا کسی کو شیخ بنا دیا ہے. مگر پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، خدا کی قسم پوری دنیا مل کر اگر جماعتیں بنا لے، ساری جماعتیں ایک طرف، کیونکہ یہ دنیا کے ملاؤں کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اور اس جماعت کا مقابلہ کائنات کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جماعت کسی ملا کی بنائی ہوئی نہیں، آمینہ کے لال اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. تو اب یہ سب جماعتیں